ناظرین، آج مجھے بہت خوشی ہے کیونکہ آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعلق ایک ایسی سیاسی جماعت سے ہے جن کے کارکنان میں ایک چیز بڑی صاف اور واضح ہے، اور وہ ہے قول و فعل۔ جو دل میں ہے وہی کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہی ان کے دل میں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جیسے دیگر سیاسی جماعتوں نے سیاست کو گندا کر رکھا ہے، یہ اس قسم کا کوئی ان کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے کہ سیاست کو وہ، جیسے ہم کہتے ہیں یار بڑی سیاست لڑائی ہے، یعنی سیاست کو ہم ہمیشہ برے لفظوں میں یاد کرتے ہیں، لیکن یہ وہ جماعت ہے کہ جو سیاست کو ایک نہایت ہی پاکیزہ کام کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ برسر اقتدار آ کے اس ملک میں اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکیں۔ تو جناب میں ویلکم کرتا ہوں جناب ملک محمد ساجد صاحب کو اور ان کے ساتھ صوفی محمد اکرام چشتی صاحب کو کہ وہ میرے پروگرام میں تشریف لائے۔ میں آپ دونوں صاحب کا بہت بہت مشکور ہوں جناب۔ سب سے پہلے جناب ہم پوچھتے ہیں ملک ساجد صاحب سے، چونکہ یہ جو ہے ٹی ایل پی کے رہنما ہیں، تحریک لبیک پاکستان کے رہنما ہیں، اور میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا، سب سے پہلے تو ہم ابتدائی زندگی کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں، جیسا کہ ہم جو بھی ہمارے پاس گیسٹ آتا ہے ہم پوچھتے ہیں، تو ہم ملک صاحب سے بھی یہی پوچھیں گے کہ اپنی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں بتائیں، ابتدائی لائف کے بارے میں بتائیں۔ جی ملک صاحب۔ جی جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ رائل ٹی وی اور آپ کی ٹیم نے ہمیں مدعو کیا ہے اس پروگرام کے لیے۔ تو دوسرا اس کے بعد میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے، تو سیاسی لحاظ سے میں تحریک لبیک پاکستان کے ضلع کی ذمہ داری نبھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میری پیدائش جو ہے ننکانہ صاحب سے ہے، جی جی، اور ابتدائی تعلیم جو ہے میری ساہیوال سے ہے۔ جی ساہیوال۔ جی اور جی آپ چشتی صاحب آپ بتائیں، آپ کہاں ماشاءاللہ پیدا ہوئے اور ابتدائی زندگی آپ نے کہاں گزاری، کوئی اپنی تعلیم کے حوالے سے بھی بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا اور بلایا، انتہائی دل سے آپ کا مشکور ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میری پیدائش جو حافظ آباد کی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک حافظ آباد کیا، اس وقت وہ ضلع نہیں تھا۔ ٹھیک۔ اس کے بعد ہم گجرانوالے میں شفٹ ہو گئے، تو یہاں ہی ہم کاروبار کرنے لگے بس۔ اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کے رہنماؤں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس جماعت میں کس طریقے سے آئے؟ کیا یہ کوئی حادثاتی طور پہ آئے تھے یا آپ کا ذہنی ایک الائزن تھا، ایک مینٹلی جو ہے وہ انکلینیشن تھی آپ کی اس جماعت کے حوالے سے؟ آپ ذرا واقعہ تو سنائیں، کوئی وہ اس طرح کی کوئی بات بتائیں کہ آپ کس طریقے سے جو ہے وہ اس جماعت میں آئے۔ دیکھیں، جب ہم لوگ تحریک میں آئے ہیں تو ہم لوگ ایک دنیا دار طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ہاں جی جی، مجھے بتایا آپ نے کہ میری وہ داڑھی بھی نہیں تھی اور میں جو ہے ٹھیک۔ تو یہ جو غازی ممتاز قادری صاحب کی شہادت کے بعد جو ہم لوگوں نے تحریک کو جوائن کیا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، خادم حسین رضوی صاحب نے جو ان کی جو ہے وہ غازی ممتاز قادری صاحب کی جو رہائی تحریک تھی، اس کے بعد جو ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب امیر المجاہدین سے، جی جی، تو ان کے ساتھ جو ملاقات تھی، میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایسی شخصیت تھی کہ ان سے اگر کوئی بھی بندہ مل لیتا تھا نا ایک دفعہ، تو ان کا ہی ہو کے رہ جاتا تھا۔ کیا بات ہے کہ اس کے پاس کوئی آپشن رہتی نہیں تھی کہ وہ کچھ اور سوچ سکے یا کسی اور کے بارے میں سوچ سکے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو آپ نے جو ہے آپ کو پھر کیا کیا ان سے ملنے کے بعد اس جماعت میں شامل ہوئے، یا خود جو ہے وہ آپ کے ذہن میں تھا کہ میں نے اس جماعت میں شامل ہونا؟ جی، تحریک لبیک کا جو منشور تھا نا، وہ ہے ناموس رسالت اور ختم نبوت کا تحفظ۔ ہاں جی۔
اور یہ میرا خیال ہے کہ ہر مسلمان کی جو بنیاد اسلام کی جو بنیاد ہے نا جی جی وہ یہ ہے. ٹھیک. تو اسلام کی بنیاد تنظیم کی جو منشور کا حصہ تھی، اسی وجہ سے ہم لوگ تحریک کا کام کرنے میں خواہشمند ہوئے. ہم لوگوں نے علامہ خادم حسین رضوی امیر المجاہدین سے ملاقات کی، ان سے اجازت لی اس چیز کے لیے کہ ہم لوگ اس کے بعد جو ہے کام شروع کیا ہے تحریک کا. الحمدللہ لگے رہے ہیں کافی اچھا، عرصے جب سے. آپ ملے، ان سے ملاقات کی، امیر المجاہدین سے، علامہ خادم صاحب سے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کی، تو ان کی شخصیت کیسی تھی؟ ان کی صحبت میں بیٹھ کے آپ کیسا محسوس کرتے تھے؟ یہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے نا کہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہے بڑے سخت تھے. ہاں جی ہاں جی بالکل، یہی وہ بظاہر تو یہ سخت وہ تھے، لیکن کہہ لیں کہ نموس رسالت کے حوالے کے سے سخت تھے. حوالے سے سخت تھے. بالکل صحیح. ویسے ان کی جو شخصیت تھی بڑی شفیق تھی. آپ ان سے، میں نے جیسے پہلا کہا کہ ان سے جو بندہ مل لیتا تھا وہ انہی کا ہو جاتا تھا. بالکل صحیح. یہ تو کہہ لیں کہ جن ساتھیوں کی ان سے ملاقات ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد وہ کسی اور طرف جا سکے ہیں. بالکل صحیح ہے. یعنی ان کی شخصیت بڑی نرم مزاج قسم نرم کی مزاج تھی، تھے. شگفتہ مزاج قسم کی تھی. جی چشتی صاحب، آپ بتائیے آپ کیسے اس جماعت میں آپ آئے؟ الحمدللہ میں شروع سے ہمارا جو ہے نا گھرانہ وہ مذہبی تھا. جی جی میرے دادا جی میاں میر دین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی امام مسجد تھے، جی جی اور میرے والد محترم جو تھے وہ بھی بارش تھے، ماشاء اور اللہ. میرے بھائی بھی سب جو ہیں بارش ہیں. الحمدللہ مذہبی طور پہ ہمارا گھرانہ جو تھا نا جی جی وہ اسلام کے ساتھ اور منسلک تھا. اور یہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے متعدد بار میری ملاقات ہوئی. وہی بات ہے جب پہلی ملاقات کا بتائیں. پہلی ملاقات جو ہوئی میری علامہ صاحب سے، تو میں حاضر ہوا لاہور ان کے دولت قدے پر. جب حاضر ہوا تو انہیں بڑی شفقت فرمائی. اچھا، کس کے ذریعے آپ کی ملاقات ہوئی؟ کیا آپ کا خود جی چاہا کہ میں جاؤں اور وہاں پہ ہاں، ان کو؟ میں ساتھیوں کے ساتھ گیا تھا، لیکن انہوں نے ایسی شفقت فرمائی مجھے دیکھ کر، انہوں نے مجھے اندر بلا لیا اچھا، اور ساتھ ہی بٹھا لیا، ماشاء اللہ، اور اتنی شفقت فرمائی کہ ان کا ہی ہو کر رہ گیا میں. کیا بات. اس دن سے لے کر آج تک مجھے کوئی چیز جو ہے نا، دوسرے معاملات اور بھی ہیں ہمارے بزرگ، لیکن ان بزرگوں نے اتنی میرے دل کو بدل کے رکھ دیا کہ میں ان کا ہی ہو کر رہ گیا. کیا بات. ہر وقت لبیک لبیک کا جو ہے نا ورد میری زبان پہ چلتا رہا. واہ. اور ان کی جو ہے نا رات کو بھی اور دن کو بھی، رات کو خوابوں میں میری شفقت فرماتے رہے، اسی طرح اچھا. رہنمائی بھی فرماتے رہے. جب میں کوئی پریشان ہو جاتا تو خواب میں آ کر مجھے کہتے کہ آپ فکر نہ کریں، اب ایسا ہے، اب ایسا ہے. میری رہنمائی فرماتے رہے. اور پھر میں جب ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب پھانسی ہوئی تو ان کا جنازہ ہوا، تو میں حاضر ہوا وہاں بھی پنڈی میں. جی جی پھر آپ کے ساتھ میں فیض آباد بھی گیا، ماشاء اللہ. وہاں بھی رہا. تو اس سے جو ان کے رفاقت رہی اس کا بھی بہت ہی اثر ہوا مجھ پہ، میرے بچوں پہ اور مجھ پہ بھی. سب جو ہمارے بچے تھے سب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اسی مشن پہ، بابا جی کے مشن پر قائم دائم رہے اور اب تک بھی ہیں. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں ملک صاحب کے ختم نبوت کے حوالے سے جو تحریک تھی، اس میں پارٹیسپیشن کے بعد ہی جماعت جو ہے وہ ایک جماعت بن کے ابھری، طریقہ لبیک جو ہے. تو آپ جو ہے وہ آپ کا کیا پارٹیسپیشن رہی ہے اس جماعت میں، یا یہ بھی بتائیں، اور یہ بتائیں کہ موجودہ جو سٹانس ہے آپ کا ختم نبوت پر وہ کیا ہے؟ کیا اس میں کوئی تھوڑی سی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کیا ابھی بھی وہی ہے جیسے کہ وہ فرانسیسی سفیر کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں دراصل کہ تھوڑے سے پیچھے آپ ہٹے ہیں اپنے اس مطالبے سے یا وہی ہے؟ الحمدللہ ہم لوگ اپنے جو ایجنڈا تھا اس پہ قائم ہیں. تحریک لبیک کا جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ منشور ہی جو ہے وہ نموس رسالت اور ختم نبوت کا تحفظ ہے. جی جی. اور میرا خیال ہے کہ اگر پارٹی کی بنیاد اس چیز پہ ہے تو اس بنیاد سے تو پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا. ٹھیک ہے.
ہم لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس پارٹی کے لیے، ختم نبوت کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہے، ابھی حالیہ جو ہے ہمارے کافی سارے جو نوجوان ہیں جنہوں نے شہادتیں حاصل کی ہیں، اس کے بعد کچھ ایسے ہیں جو ابھی تک شدید زخمی ہیں، کچھ اچھا، ابھی بھی معذور ہیں، کچھ معذور ہو گئے ہیں۔ لیکن وہ تو کہتے ہیں جی عموماً یہ جو ابھی حال ہی میں جو آپ کا جو دھرنا ہوا ہے اس میں جی آپ نے پولیس والوں پہ ڈائریکٹ گولیاں چلائی ہیں اور ان کو زخمی کیا ہے، یہ کیا چکر ہے کہ واقعی آپ اتنے پرتشدد ہیں؟ دیکھیں، آپ نے تعداد تو ہماری دیکھی ہوگی جی جی ان دنوں میں، جی جی تو یہ جو لانگ مارچ تھا، اگر ان لوگوں کے پاس ایسا اسلحہ یا کوئی ایسی چیز ہوتی تو کوئی تو ان کے پاس کوئی پروف ہوتا نا، کوئی چیز، بات کرنے سے بات ثابت نہیں ہوتی، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، یعنی پراپیگنڈا کیا گیا آپ کی پروپیگنڈا طرف۔ پراپر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بڑے پرامن لوگ ہیں تحریک لبیک میں، کوئی بندہ اس طرح کا نہیں ہے تحریک کا، نہ تو ایسے لوگوں سے کوئی تعلق ہے۔ تحریک لبیک صرف نموس رسالت کے لیے جانیں قربان کرتی ہے، جانیں لیتی نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بالکل۔ اچھا چشتی صاحب آپ بتائیں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ جیسے یہ لوگ جو مخالفین ہیں آپ کے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو جناب بڑے پرتشدد لوگ ہیں، یہ تو جناب گولیاں مار دیتے ہیں، اور یہ تو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے، یہ تو ان کا یہ کوئی ان کا جو ذہن ہے وہ بہت ہی پرتشدد ہے، کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال میں تو یہ لغو یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ سب لوگ۔ جی جی ہمارے پاس نہ تو کوئی اسلحہ، نہ ڈنڈا سوٹا، کوئی چیز ایسی نہیں۔ ہم تو جب ممتاز قادری کا جنازہ ہوا تھا، جی جی 60 لاکھ آدمی تھے تو ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ بالکل صحیح، اور جب ہم لاہور سے چلے اور فیض آباد تک گئے اور اتنے پرخلوص انداز میں ہم گئے اور بڑے پیارے انداز میں ہم گئے، کوئی ایک چیز بھی ہم نے نہیں چھیڑی راستے میں، بالکل بلکہ ہمیں یہ انہوں نے، ہمارے لیڈران نے، ہمارے اکابرین نے ہمیں سمجھایا تھا کسی چیز کو ہم نے چھیڑنا نہیں، اور ہم نے چھیڑا بھی نہیں۔ ہمارے خیالات جو پرتشدد ہیں ہی نہیں، ہمارا یہ منشور ہی نہیں، ہمارے منشور میں یہ شامل ہی نہیں کہ ایسا کریں یا ایسا کریں یا نقصان ادھر تو پہنچائیں۔ ایک یہ بھی دلیل ہے نا کہ ہم لوگ 4 دن ادھر مریدکے میں بیٹھے رہے ہیں، جی جی لوگ اپنے کاروبار کر رہے ہیں، ہر چیز چل رہی ہے۔ اگر ہم لوگ پرتشدد ہوتے تو کیا ادھر نقصان نہ ہوتا ان لوگوں کا؟ ابھی تک ادھر سے ایک بھی ایسی رپورٹ دے دیں کہ ادھر مریدکے میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوئی یا کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے، تو خالی باتیں کرنے سے تو یہ بات نہیں ہوتی، ثابت ہوتی کہ یہ پرتشدد ہیں یا ایسے ہیں، ان میں معاملات ہیں کوئی۔ اچھا ایک اور چیز جس نے مجھے خاص طور پر بڑا متاثر کیا اور دوسرے پاکستانیوں کو، وہ یہ تھا کہ آپ جناب پیدل ہی چل پڑے اور بغیر کچھ، میرا مطلب ہے آپ کے پاس وہ سہولیات بھی نہیں تھیں، تو وہ کون سا جذبہ تھا میرے خیال جو میں آپ تو کو؟ یہ جو میرے خیال میں تو یہ ہے کہ جی جی یہ عشق رسول ہے۔ ماشاءاللہ، عشق رسول کے بغیر آدمی یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی ہے کہ صحابہ اکرام نے بھی عشق رسول میں وہ دریا میں گھوڑے، بالکل، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بالکل صحیح۔ تو عشق رسول جو ہے نا جب دل میں آتا ہے بندے کو، تو پھر نہیں دیکھتا میں پیدل ہوں یا سواری پہ ہوں یا کیسا ہے۔ ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ جو ہے نا ناموس رسالت کا مسئلہ، لوگ تو اس کو عام لیتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک جو ہے نا وہ یہ ہے کہ حج جو ہے نا، حج میرے نزدیک تو یہ حج جو ہے نا یہ سال کے بعد نہیں، پوری زندگی میں، بالکل صحیح، پوری زندگی میں ایک بار فرض ہے، فرض ہے، ایک بار۔ بالکل صحیح۔ اور جو ہے نا زکوٰۃ اگر صاحب نصاب ہو تو پھر سال کے بعد فرض ہے۔ بالکل صحیح، اگر جو رمضان کے روزے ہیں وہ بھی سال کے بعد فرض ہیں، اور نماز جو ہے یہ 5 وقت نماز جو ہے ایک دن میں فرض ہے۔ فرض ہے، بے شک۔ اور ناموس رسالت اور ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے نا، ہر مومن کے لیے اتنا نازک ہے، اتنا نازک کہ ہر سانس آدمی کے ہر سانس کے اوپر فرض ہے کہ وہ ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ پیرا دے۔ میرے نزدیک تو یہ ہے، ہما با ہواؤ ہوا ساختی، دمے با مسالے نہ پرداختی۔ ہم جو چل پڑے ہیں اس ماحول میں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں دولت میں، دولت کے بل پوتے پر، یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ عشق رسول جو ہے سب سے بڑی دولت آپ عشق رسول میں سب آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، انشاءاللہ عز و جل۔
ملک صاحب یہ بتائیں، آپ بھی اس ساتھ ساتھ تھے قافلے میں جو کہ جا رہا تھا پیدل. جی جی. مجھے یہ بتائیں کہ رستے میں آپ نے جو دیکھا، لوگوں کا جذبہ دیکھا، اور دوسرے جو مشکلات تھیں جو آپ کو درپیش آئیں، ان کے بارے میں ذرا ہمیں کوئی مختصر بتائیں. دیکھیں ہم پہ جو شیلنگ کی گئی ہے نا، میں کہتا ہوں تاریخ کی بدترین شیلنگ تھی. اس شیلنگ میں انسان کا سانس لینا مشکل تھا. صحیح. لیکن ہم لوگوں نے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ اتنی شیلنگ کے باوجود وہ آگے بڑھتے گئے ہیں. آگے سے فائرنگ ہوئی ہے، گولیاں چلی ہیں، ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ آگے اپنی منزل کی طرف گامزن ہے. وہ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری اتنی سختیوں کے باوجود ہم لوگ پیچھے ہٹ جائیں. وہ ناموس رسالت کے پروانے، ناموس رسالت کے حق کو ادا کرنے کے لیے آگے چلتے ملک رہے. صاحب ایک اور بات آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ کون سا بندہ ہے جس کے اندر ناموس رسالت نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے وہ جو مسلمان ہے وہ تو ناموس رسالت اس کا جو ہے وہ پہلے نمبر پہ جو ہے وہ اس کو رکھتا ہے ہمیشہ ہی، اللہ تعالیٰ کے بعد، ایمان رکھنے کے بعد. تو یہ ناموس رسالت صرف آپ میں ہی ہے کیا دوسرے مسلمانوں میں ناموس رسالت نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ناموس رسالت کے حوالے سے وہ کمزور درجے پہ ہیں اور آپ بہتر درجے میں؟ کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں یہ چنے جاتے ہیں لوگ جی جی ناموس رسالت کے معاملات کے لیے. مسلمان تو ہر کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے، ٹھیک، لیکن حضور کی عزت پہ پیرا دینے والے چند لوگ ہوتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. جس طرح امام مالک کا قول ہے کہ اگر حضور کی عزت پہ بات آئے اور امت کچھ کر نہ پائے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اجتماعی طور پہ مر جائے، خودکشی کر لے. خودکشی کر لے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اتنی سختی سے بولا گیا ہے کہ ناموس رسالت کا معاملہ تو ہمارے جان مال اولاد سب سے پہلے ہے. بے شک بے شک. لیکن پھر ہم لوگ اگر مسیحیت کا شکار ہوں تو پھر میں تو یہی کہوں گا کہ اس میں ایمان کی کمزوری ہے ان لوگوں کی. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کا. بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں. بریک کے بعد کہیں نہ جائیے گا.